اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کہ عطار ہو رومی ہو چاہے رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر آگاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو تیری پرواز میں کوتاہی۔ تاراؤں سکندر سے ہے وہ مرد فقیر اولا، ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، کہ وہ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور آئین جواں مرداں ہے حق گوئی او بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم۔ ظاہر ہے کہ یہ جو شب معراج جسے ہم شب اسراء کہتے ہیں، یہ تو بہت بعد میں واقعہ پیش آیا نا۔ اس سے پہلے جبرائیل امی ریولیشنز تو لاتے رہتے تھے، یعنی کہ فریکوینٹلی ان کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ کبھی ڈیورنگ دا بیٹل غزوہ کے دوران میں، کبھی ڈیورنگ ٹریول سرکار سفر کر رہے ہیں تو جبرائیل آ رہے ہیں، کبھی ازواج کے پاس ہیں آ رہے ہیں، کبھی حرم میں ہیں جبرائیل میسج لا رہے ہیں، کبھی سرکار سوچ رہے ہیں کسی جگہ بیٹھے ہیں جبرائیل آ رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ وادی میں مقیم ہیں اور شیب ابی طالب میں ہیں، مصیبت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، کسی حالت میں ہے، وحی تو آ رہی تھی، کیونکہ وحی کا جو ڈسینڈ ہونا تھا وہ اس کی فریکوینسی اللہ پاک نے ایسی رکھی کہ میں ہر حالت میں اپنے نبی کو میسیجنگ کر سکوں۔ کوئی حالت رہ نہ جائے کہ جس حالت میں نے اپنے قرآن کو اپنے نبی پہ ریویل نہ کیا ہو۔ تو اس لیے ہر سٹیٹس میں، ہر اینگل میں، ہر ٹائمنگ سے، ہر فریم کو اللہ پاک نے اس طرح نبی کے لیے ڈیزائن کیا کہ میرے نبی کو قرآن کی جو ڈسینٹ ہے اس کی ایک ایک آیت ایسی حالت میں ہو کہ کبھی وہ ازواج کے پاس ہے تو وہی رقم ہو جائے، کبھی وہ سفر میں ہے تو ہو جائے، اور کبھی وہ بیٹل میں ہے تو ہو جائے۔ تو ظاہر ہے جبرائیل تو اس سے پہلے نمبر آف ٹائم نیومرس ٹائمز آتے رہے تھے، تو یہ پتہ تھی۔ یہاں سے آگے چلنے سے پہلے طائرانہ علمی جائزہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ، وہ اذہان، ذہن کی جمع اذہان ہے اور دین کی جمع ادیان ہے، کہ وہ اذہان جو مختلف ادیان کو پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اگلے جملے پر جانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ سرکار کو علم غیب کیسے عطا ہوا۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ملا آدھی آیت پڑھتا ہے کیونکہ اس سے اس کا گلہ چلتا ہے۔ وہ پوری آیت پڑھ دے گا تو اس کا گلہ بند ہو جائے گا، گلہ بھی بند ہو جائے گا اور حسنین بھائی گلہ بھی بند ہو جائے گا، دونوں چیزیں بند ہو جائیں گی ملا کی۔ تو اس میں ملا کا بہت نقصان ہے۔ اور پھر آیت مکمل کیسے ہوتی ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، پھر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ تو ملا نے کیا کیا؟ غیب کا علم اللہ کو دے دیا اور اللہ کی مرضی اٹھا کر نبی پر ڈالا۔ اندازہ کیجئے ابو جہل ایسی اذیت ناک طریقے ڈیزائن کرتا تھا رات دن بیٹھ کر خانہ کعبہ میں کہ میں وہ کون سا طریقہ ایجاد کروں کہ سرکار کو تکلیف پہنچے۔ میں مدینے اور مکے کے کون سے بچوں کو ہائر کرتا تھا کہ تم نے آج اوجڑی لے جا کر پھینکنی ہے، آج تم نے راستے میں تالیاں بجانی ہے، آج تم نے خاک پھینکنی ہے، آج تم نے بنو عرب کے وہ تمام گھسے پٹے لطیفے تالیاں پیٹ پیٹ کر اتنی زور سے سنانے ہیں جب تک نبی حرم میں داخل نہ ہو جائے، ان کے پیچھا کرنا، وہ طواف کریں ان کا پیچھا کرنا، بس انہیں ڈسٹریکٹ کرنا اور ڈسٹرب کرنا، اور پیچھے بیٹھ کر اہل عرب سے بات کیا کرتا تھا، دیکھو آج ابو جہل نے کیا کام کیا، نبی کو ڈسٹرب کیا۔ سو ون آف دوز اینگلز، ان اینگل سے ابو جہل نے
کرافٹ کیا ایک اور طریقہ سرکار کو تنگ کرنے کا. میں آپ کو علم غیب کی اگزامپل دینے جا رہا ہوں. سرکار اپنے خیمے میں اپنے اصحاب کے ساتھ مقیم ہے، بیٹھے ہوئے معاملات سن رہے ہیں، اسٹیٹ کے حالات سن رہے ہیں، لوگوں کے مصائب سن رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے میرا یہ لٹ گیا ہے، کوئی بیوہ آ رہی ہے کہ سرکار وہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے تو اس کا وظیفہ جو آپ نے مقرر کیا تھا اب میری اولاد ہو گئی ہے، اب ذرا میرا وظیفہ ایکسٹینڈ ہو جائے. اب کوئی اور آ رہا ہے کہ میرا جناب اس جنگ میں شریک تھا، اس کا بازو چلا گیا تو اب وہ کام نہیں کر سکتا ہے کام کاج، اگر ہمارا دربار سے اسٹیٹ سے اگر وظیفہ بند جائے. فلاں میں نے دیکھی تھی ملٹیپل اقسام کے مصائب اور مسائل سرکار کے حضور پیش ہو رہے ہیں اور سرکار سب کو ایڈریس کر رہے ہیں. انسٹنٹلی سب کو رپلائی ہو رہا ہے، کوئی خالی جھولی نہیں جا رہا. یعنی جھولی پھیلا کر سب آ رہے ہیں اور جھولی سمیٹ کر سب جا رہے ہیں. سرکار کا، میرے نبی کا دربار ہے نا. اب امیجن کریں اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو قابل عزت نہیں ہوں، یا آپ کی محبت ہے کہ آپ قابل عزت سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. میں قابل عزت نہیں ہوں، قابل عزت میرے مرشد کی ذات ہے. اگر آپ مجھے تھوڑی بہت رسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں شہزاد علی غازی بھائی جان کا فیکٹر نہیں ہے، اس کا کور فیکٹر سرکار امامزادہ کی ہستی ہے. اگر میرا وسیلہ اور میرا وجود وہ نہ ہوں تو بھائی جان 1 روپے کے آج بھی 1 روپے کے 4 ملتے ہیں اور کل بھی 1 روپے کے 10 ملیں گے. یہ رسپیکٹ سرکار کی وجہ سے ہے. تو اگر فرض کریں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی وہاں سے انٹر ہو اور اچھلتا کودتا آئے اور تالیاں بجا کر ٹھاٹا ٹھی کرنے لگے اور چیخنے لگے، آپ کو کیسا معیوب لگے گا؟ اپنے اسی جذبے کو آج سے آپ 1400 1450 سال پیچھے لے جائیں اور امیجن کریں سرکار خیمے میں مقیم ہے، رائٹ لیفٹ صحابہ کرام ہے، ادھر مولا علی بیٹھے ہیں قدموں میں. مولا علی کی عادت تھی نیور ایور سرکار کے بیسائیڈ نہیں بیٹھے، یعنی سرکار کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے. تاریخ ہے. اور دونوں سے مطلب ہر فرقے سے ثابت ہے کہ ایک علی ایک ایسی ہستی ہے جس کو لاکھ نبی نے فرمایا کہ علی آپ بیٹھ میرے ساتھ، لیکن علی کبھی جوتیوں سے آگے نہیں بیٹھا. کہ علی جب بھی بیٹھتے تھے قدموں میں بیٹھتے تھے، کبھی قدموں سے اوپر نہیں بیٹھے نبی کے. تو علی رائٹ لیگ پر نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اب ابو جہل خیمے کا پردہ اٹھاتا ہے اور اچھل کر اندر آیا، اندر داخل ہوا اور ظاہر ہے نا سلام جاہل کی کیا ریپرزنٹیشن ہوگی. یا ابو المحمد، یا ابو ابراہیم، یہ ابو جہل کے پیٹنٹ جملے تھے. یا ابو القاسم، یہ ابو جہل کے پیٹنٹ. بہت زندگی میں کم ہوا ہے کہ اس نے یا محمد کہا ہو، زیادہ تر زندگی میں ابو قاسم یا ابو ابراہیم. تو جیسے ہی انٹر ہوا یا ابو ابراہیم، اب جب وہ جاہلوں کی طرح زور سے بولا اور سرکار ایک سٹیٹ کی بات ڈسکس کر رہے ہیں، سب پن ڈراپ سائلنس بیٹھے ہیں، سب خاموش ہو گئے. بس نہیں چلتا تھا علی کا کہ اس بے وقوف اور جاہل کی گردن اڑا دیں اور وہ 10 کلومیٹر دور جا کے گرے. 1 سیکنڈ لگتا. ضبط کی بیٹھے، وہ ظرف علی تھا اس لیے خاموش تھا کہ بھائی اگر ڈیسیجن لینا ہوگا یا ایکشن لینا ہوگا تو نبی فرمائیں گے نا. کچھ سمجھ میں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ جب نبی موجود ہے تو ایکشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نبی فرمائیں گے تو ایکشن ہو جائے گا، اور جب علی ایکشن کرے گا تو کسی کے ریئیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اتنا ضروری جملہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے لوگوں نے ایکشن لیے، اسی لیے فرقے بنے. تو یہ بات بہت ضروری ہے نا میرے لیے. جب میرا نبی موجود ہے تو ایکشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے سے بڑا جاہل آ کر ناچ لے، وہ فرمائیں گے تو ہو جائے گا. آیا جناب ابو جہل ناچ رہا ہے، یا ابو قاسم یا ابو ابراہیم. اپنے ہاتھ میں کنکر اور پتھر اٹھا کر لایا اور اس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا. یعنی کہ اپنی جو اس کے پامس تھی، یعنی ہاتھ تھی، ہتھیلی تھی، اس کے اندر وہ پتھر اٹھا کے لایا تھا اور اس پر اس نے کپڑا لپیٹا تھا اور اس کو نا ایسے آن ہز بیک اس طرح پیچھے لایا چھپا کر، اور اچھلتا ہوا ایک بچے کی طرح خیمے میں داخل ہوا. یا ابو قاسم. اب سب چپ ہو گئے، یہ جاہل بولے، ظاہر ہے سرکار کو دیکھ رہے تھے. یہ تو بتائیے میں آپ کو نبی جب مانوں گا جب یہ بتائیں کہ آج میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور پتھر پیچھے چھپائے ہوئے. اب سرکار گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کتنی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس فضول بات سے پہلے. اسی لیے وہ ابو جہل یعنی فادر آف جہالت، فادر آف اگنورنس، جہالت کا باپ تھا. سرکار نے ساری چیزیں چھوڑی، پوری توجہ ابو جہل کی طرف فرمائی، اور بجائے یہ کہ آپ ریاکٹ فرماتے، غصہ آتا چہرے کے
جو رخسار انور کے ایکسپریشنز تھے وہ بھی ریڈ نہیں ہوئے، نہ آنکھیں لال ہوئیں، نہ آپ کے فریزز سے لگا کہ آپ غصے میں ہیں. یہ پیشنس کا عالم ہے میرے نبی کا. جانتے ہیں فرما دیں گے تو کائنات الٹ جائے گی. جس کے پاس جتنی طاقت ہو، جس کے پاس جتنی طاقت ہو، اس کی پہچان اس کی اس طاقت سے ہوتی ہے. یہ ہے دنیا کی پہچان. علی نے صبر کیا، اسی لیے اسے علی کہتے. تو ہاتھ پیچھے تھے اس کے، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. سرکار نے مسکراہٹ تبسم فرمایا اور یہ جملہ فرمایا، اے ابو جہل، جو تو لایا ہے اپنے ہاتھ میں، اگر وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. کہا اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں. سرکار نے تبسم فرمایا اور کچھ زیر لب نہیں فرمایا. سر عام ولی اللہ کرتے نا، قم بزن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کرامات معجزات دکھا، کچھ نہیں فرمایا. آٹومیٹکلی ابو جہل کے ہاتھ جو پیچھے بندھے ہوئے تھے بائی فورس آگے ہوئے، جو اس کے اختیار سے نکلے، اور اس کے ہاتھ جیسے کسی نے الٹے تھے اور سیدھے کر دیے، اور اس کی ہاتھ کی کلائیاں کھلی، کپڑے کی گرہ کھلی، اور پتھروں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں وہ شعر آتا ہے، پتھر بھی پڑھیں جس کا کلمہ، اسے ہمارے عقیدے میں نبی کہتے. کیا ایکشن ہوا اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ پتھر زمین پہ مارے اور وہ جملہ کہا جو کہ بخاری شریف اور روایات میں اور تاریخ خلفاء میں درج ہے. یہ سب ایک شعبدہ بازی ہے، یہ سب ایک سٹنٹ ہے، یہ سب ایک میجک ہے. ایسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرے ہاتھ میں کیا. اور وہ پتھر خود بولیں کہ یہ نبی ہے. پتھر زمین میں مارے، وہاں سے نکل گیا. اب ہم آگے چلیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میرے نبی کو غیب کا علم ہے. صرف علم ہی نہیں ہے، جو چیز غیب میں بستی ہے نا وہ میرے نبی کے حکم پر بولتی ہے. اگر صرف غیب کا علم ہوتا تو لوح محفوظ میں جھانک کر بتایا جا سکتا. روٹی نہیں بتا رہا، اختیار نہیں بتا رہا کہ جو چیز غیب میں درج ہے نبی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نبی کی گواہی دے گی کہ میں غیب میں درج ہوں. یہ قد ہے غیب کے قد کا میرے نبی کے آگے. سو جبرائیل آ رہے ہیں اور شب معراج پر سرکار سے انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور عرض کر رہے ہیں سرکار وہ چلیے شہنشاہ بالا و گہر، حق ہے شوق کو لگا آج کی رات ہے، نہ وہ آپ سے الگ نہ آپ اس سے جدا، یہی فیصلہ آج کی رات ہے. میں نے صفیں دیکھی ہیں، صف در صف دیکھی ہے، میں نے ہر نبی کو خلق ہوتے دیکھا ہے. 1,24,000 جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے 1,24,000 نبیوں کو تخلیق ہوتے دیکھا ہے. آج جس نبی کو تخلیق ہوتے دیکھا ہے، آج اس کو صف میں آپ کا منتظر کھڑے دیکھا. وہ آج صف میں کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور جس نے انہیں تخلیق کیا ہے نا سرکار، آج وہ آپ کا انتظار کر. چلیے شہنشاہ لولاک، حق ہے شوق کو لگا آج کی رات ہے. سرکار ام ہانی کے گھر تھے. ام ہانی پتہ ہے نا، سرکار کی چچا زاد بہن، حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت ام ہانی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس، سگے بھائی، چچا زاد. تو حضرت ام ہانی کے گھر تھے. اب چلیں سرکار، تو براق پر سوار ہوئے، یہاں سے مسجد اقصی پہنچے. اب جب یہاں سے آپ نے امامت فرمائی ہے، جبرائیل وٹنس کر رہے ہیں، خود جبرائیل بھی صف میں کھڑے ہیں. اب ظاہر ہے یہاں سے تمام پیغمبر تو عرش پر نہیں جا سکتے. جب سرکار کو لے جا رہے ہیں تو ابھی راستے میں ہیں، اور جب سرکار کو سدرہ تک لے کر پہنچے ہیں تو اب جبرائیل کی اتھارٹی بھی ختم ہو گئی. یہاں جبرائیل کے پروں کی طاقت بھی آہستہ آہستہ ہو کر زیرو ہو گئی. تو جہاں جبرائیل کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کا سفر شروع ہوتا ہے. اب یہاں جہاں جبرائیل کی طاقت ختم ہوئی تو اس سے آگے میں جا نہیں. سرکار مسکرائے، فرمایا پھر. سرکار وہ ایکچولی اس سے آگے آج تک میں نے کسی کو جاتے دیکھا نہیں. یہ کائنات میرے سامنے بنی، رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، شمال سے جنوب، مشرق، سارے کونے میرے ہاتھ سے تخلیق ہوئے. مالک نے میرے پروں سے تخلیق کرائے. میں نے اتارا ہے فلاں پلانٹ ہے، جوپیٹر ہے، مارس ہے، ملکی وے ہے، گیلیکسیز ہے، کراس پلانٹ ہے، مطلب لائٹ ایئرز کے ڈسٹینسز ہیں. ہم صرف مطلب فار ایگزامپل اگر یہ پورا جو پینافلیکس لگا ہوا ہے، اگر یہ یونیورس ہے، میں آپ کو ایک اس کی مثال دے رہا ہوں ایسٹرو فزکس سے یا ایسٹرولوجی سے. اگر یہ پینافلیکس لگا ہے، یہ پورا یونیورس ہے، تو یہ جو ڈاٹ ہے نا، یہ ڈاٹ، یہ ارتھ ہے. امیجن کریے یونیورس. تو جبرائیل کہہ رہے ہیں سرکار میں نے اس کو کرافٹ ہوتے دیکھا ہے، تخلیق ہوتے دیکھا ہے.
ہاں اس سے آگے کسی کو جاتے نہیں دیکھا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ اس پل صراط پر جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور ہیومن آئی سے نظر نہیں آئے گا، اتنا فیبریکیٹڈ ہے، اتنا تھن ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے باریک کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جو ڈیفینیشن ہے، میتھڈالوجی ہے، وہ ختم کی جا سکے. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میرا پاؤں جمے گا تو میں کراس کروں گا یا کروں گی. اللہ پاک اس ذہنیت کو چیلنج فرما رہے ہیں، اور اس پر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا اور نیچے آگ جہنم ہوگا. سو جس کے اعمال صالح ہوں گے وہ کراس کر جائے گا، اور جس کے اعمال صالح نہیں ہوں گے وہ گر جائے گا. یہی ہے نا، ہر طرح کی حدیث میں درج ہے. اور پھر احادیث میں آتا ہے، احادیث مبارکہ میں، کہ کوئی مینڈھے کی رفتار سے جائے گا، کوئی کچھوے کی رفتار سے، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، اور کوئی اسے بجلی کی رفتار سے کراس کر جائے گا. اعمال اپنے اپنے اعمال کے حساب سے. تو میں تو اپنے آپ کو گرنے والوں میں شمار کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ اپنی اپنی جنتوں میں پہنچیں ذرا، اور آپ کو اگر باربیکیو کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا. یہ ہے پل صراط، جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک پل ہے. جبرائیل عرض کر رہے ہیں کہ سرکار میں اس دن چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا کوئی ادنا سے ادنا امتی بھی اس دن پل صراط پر قدم نہ رکھے، بلکہ میں انہیں اپنے پروں پر لے کر جانا چاہتا ہوں. سرکار نے بات سنی، میں اپنے مالک سے عرض کر دوں گا، باقی میرے مالک کی مرضی، لیکن جبرائیل تیری خواہش. یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو مغرب پر اور عشاء پہ پڑھو. کیا کہ فرمایا مسکرانے کے اتنے ثواب ہیں، کیا فرمایا مستحب واجب کیا ہے، کیا بتایا کہ یہ سنت موقدہ ہے یا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے. کیا میرے نبی نے بتایا کہ حقوق کیا ہے، یہ ماں کا یا پھپھی کا، چچی کا، نانی کا. آنے کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، آنے کے ساتھ یہ سب کچھ باتیں تو نہیں کی نا؟ یہ تو سب بعد میں فرمائی نا میرے نبی نے. جب آئے خاموش رہے، کچھ بھی نہیں فرمایا. امانت لوگ دیکھتے تھے، رکھ لیتے تھے، امین کہلائے. دنیا نے آپ کو، یہودیوں مشرکوں نے، اللہ نے مشرکوں کی زبان سے آپ کو امین کہلوا دیا. بات کرتے تو سچ بولتے. ایک آدمی نے کہا، تاجر نے آ کر، یہ سرکار میرا سامان رکھے، میں 3 دن بعد آؤں گا. سرکار وہیں کھڑے ملے. ہم 3 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے. اس دن سے اس تاجر نے اپنی تجارت کا سارا سامان وہیں لیکویڈیٹ کیا، وہیں پے آف کیا. کہا میری تجارت پہ لعنت جائے، جس کے پاس ایسی حکمت ہو، میں اس کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. اس دن سے آپ امین کہلائے، امانت دار، کہ یہ امانت ایسے رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، صادق اور امین مشہور ہو گئے. اب اللہ پاک سرکار کی سگنیفیکنس لوگوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں کہ نہ سرکار نے اناؤنس کیا ہے میں میسنجر ہوں، بلکہ لوگ سچ بولنے پہ امانت رکھنے والے کے پاس جا رہے ہیں. پھر ایک دن آیا جب میرے نبی نے فرمایا، اگر میں تم سے کچھ بیان کروں تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب کفار نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، سب مل کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو صادق جانتے ہیں، ہم آپ کو امین جانتے ہیں، ہمیں آپ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم آپ کو ڈاؤٹ فری سمجھتے ہیں، آپ جو فرمائیں گے صحیح ہوگا، ہمیں اس کا یقین ہوگا. ان سب میں ابو جہل بھی کھڑا تھا. سرکار نے فرمایا، پہلا جملہ، تم نے مجھے صادق اور امین کہا نا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میرا پیدا کرنے والا، بھیجنے والا وہی خدا ہے جس نے مجھ سے پہلے موسیٰ عیسیٰ کو بھیجا، جس نے مجھ سے پہلے 1,24,000 کو بھیجا. میں اسی کا نبی ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 آئے، میرے بعد کوئی نہیں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ اللہ پاک بند کرنے جا رہے ہیں، دروازہ ہن بند ہونے چلا ہے، اب کوئی آئے گا نہیں. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اسی بند کیے ہوئے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ تیرا ہی یہ دروازہ ہے اور تیرے پر ہی اختتام ہے. اب جناب اتنا بڑا جو مجمع لگا ہوا تھا لوگوں کا، جس میں ابو جہل بھی تھا، اس نے تو زور کا ایک تالی ماری اور قہقہ لگایا، فلک شگاہ. وہ تو موقع کی انتظار میں تھا، یہاں یہ کامیڈی کا موقع تو مجھے ملا ہے. اس نے جناب ٹھٹے لگانا شروع کیا لوگوں کا، دیکھو دیکھو کیا تمسخر کرتا ہے، یہ آ گیا جناب نبی، وہ آ گیا، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب میں وہ ہوں جو موسیٰ جیسا ہے، وہ ہوں جو عیسیٰ جیسا ہے. اس جاہل کو ہم کیا بتائیں، اس کے جیسا ہی تو کوئی نہیں ہے.
اسی لیے تو وہ میرا نبی ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن سرکار بتا ہی نہیں رہے کہ میں کسی اور کے جیسا ہوں جو یہ جانتا ہو کہ کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. صبر سے اپنے منہ سے کبھی تعریف نہیں کروائی اپنی، نہ اپنی تعریف کے لیے جملے کہے. یہ حکم تھا نا بتا دو، جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا بولو جا کر، اس سے زیادہ نہ. 50% سے زیادہ کراؤڈ رخصت ہو گیا، لوگ تتر بتر ہونے لگے. کچھ لوگ غصے میں آئے، اپنی امانتیں اٹھائیں چلے گئے. کچھ لوگ جو ٹرسٹ کرتے تھے، ایسے بھی لوگ تھے جو آئے اور آگے کہا آج تسی ہے کہنا سی، آج ہے کیا ہے تم. لیکن جو کثیر مجمع تھا 50% سے تھوڑا زیادہ، وہ کہنے لگا سرکار ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی بے حیائی میں نہیں پایا، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے جو بات کہی اور ویسا نہ ہوا ہو، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ کہا ہو اور وہ نہ کیا ہو. تو اس لیے ہم یہ جانتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فرمایا آخری نبی ہیں اور آپ نہ ہوں، لہٰذا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو جناب ان لوگوں کے لیے تو یہ سکسیس ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا. یہ جناب ہمارے کلمے کا آغاز تھا. سرکار کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، 22-23 برس ہو گئے ظہور ہوئے ہوئے، لیکن سرکار نے کلمہ نہیں پڑھایا ابھی. کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کے آگے جھکے نہیں جا کر. نہ ابو طالب جھکے، نہ عبد المطلب جھکے. عبد المطلب، ابو طالب، کنانہ، قریش، ہاشمی، مطلبی، منافی، عدنانی، عمرانی، آل یاسین یعنی آل عمران، یہ شجرہ ہے سرکار کا. اس پورے شجرے میں کوئی بھی کبھی جا کر بتوں کے آگے کبھی نہیں جھکا. حالانکہ خانہ کعبہ میں وہ بت رکھے ہوتے تھے، لیکن حضرت ابو طالب کبھی نہیں جھکے جا کر. ابو طالب پہ بھی، اس پہ بھی ہم ٹچ کریں گے، بات کریں گے، کیوں غلامان غازی ہیں. سرکار نے کلمہ پڑھا دیا. لو جی، I bear head, barefoot, bear witness that Allah is one, has no partners, and I, Muhammad bin Abdullah, is the last and foremost messenger of Allah. میں اس کا بندہ ہوں، وہ کسی کو کا تخلیق کردہ نہیں ہے، خود صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. اور لیٹ می کلیئر ویری ویوڈلی کہ ولم یکن لہ اور کفوا احد ہے، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. آپ سیاست دانوں یا کوئی بھی ہوں کسی واک آف لائف سے، وہ سچ نہیں بول سکتے. یار حنیف بھائی اپنے باس کے سامنے سچ بول سکتے ہیں؟ آپ نہیں بول سکتے نا. مرتضیٰ بھائی اپنے کسٹمر کے سامنے سچ بولنا کتنا مشکل ہے، مرتضیٰ بھائی سے پوچھیں. ہیں مرتضیٰ بھائی؟ وہ 100 روپے کے 10 روپے لگا دیتے ہیں نا. ہیں جی، ہماری بہنیں ٹیچرز بیٹھی ہیں، پوچھیں مس اجالا کے سامنے سچ بول سکتی ہیں آپ شہربانو؟ ہیں جی، سچ بولنا بہت مشکل کام ہے. بڑی پرائس رکھی ہے اس کی اللہ نے، اتنی قیمت رکھی ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، سچ کی قیمت اس لیے ہے کہ حسین نے بڑی قیمت ادا کی ہے سچ کی، اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا ایکسپینسو رکھا ہے. سچ بولنا ایکسپینسو ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، سستا ہے. شیکلز اور نکلز میں، ڈائم میں مل جائے گا، کنکریوں میں مل جائے گا، مفت میں مل جائے گا. جھوٹ کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے، سچ کی بڑی قیمت ہوتی ہے. سچ کے لیے شہر چھوڑنا پڑتا ہے بھائی بہنوں، ہیں جی، ہجرت کرنا پڑتا ہے. چاہے ہمارے میمن بہنوں ہوں یا جو ہمارے سندھی، بلوچی، پٹھان کوئی بھی ہوں، یا کوئی ہمارے چائنا کٹنگ والے بھائی ہوں، وہ بھی اگر گھر لے لیا ہے انہوں نے نا، تو کل سی ڈی جی کے کی گورنمنٹ آ جائے، کوئی بھی اب وہ گھر نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی مسز اسلام جمشید کوارٹر میں رہتی ہیں، ہم تو یہاں 100 سال سے رہ رہے، میرے سامنے نعرے لگائے ارسلان نے جا کے وہاں چوک میں، ہم تو برسوں سے رہ رہے ہیں یہاں پر. بھائی جو 10 منٹ کے لیے رہتا ہے وہ تو ایسے ہی بتاتا ہے نا ہم برسوں سے رہتے تھے یہاں پر. اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں. سچ کی قیمت ہوتی ہے، جھوٹ کی قیمت کتنا آسان ہے. ہاں یہ میرا ہے، نہ کسی نے کوئی سند پوچھی، نہ وہ آگے چلا گیا، ہاں جی یہ میری چیز ہے. آج ہر سیاستدان یہی کہتا ہے نا، اور ہر جھوٹ بولنے والا یہی کہتا ہے نا. اور قیامت کے نزدیک یہ جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سچ بالکل نایاب ہو جائے گا.
اب ہم سچ بولنا بھی چاہتے ہیں نا تو ہمیں سب جھوٹا سمجھتے. غازی بابا کے چینل پر آ کر بولتا ہوں, بیان کرتا ہوں, تو ڈھک سے جو نوچندی بچے ہیں جنہوں نے نالج حاصل نہیں کی ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں جس طرح عام ہوتے ہیں, وہ آ کے جھٹ یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. سچ بولنے کی قیمت میں بچوں کو یہی سکھاتا ہوں, یہی بتاتا ہوں. غلامان غازی کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سچ مشکل اسی لیے ہے کیونکہ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں, سچ کے راستے پر ہیں, اور آپ یہ انالیسس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, تو یہ اندازہ کیجئے آپ نے جو کچھ کہا ہے, بولا ہے, وہ آسانی سے بول دیا یا مشکل سے بولا ہے. کیا اس کا کوئی ری ایکشن آپ کو سہنا پڑا؟ کیا اس کے ری ایکشن میں کچھ لوگ آپ کے دشمن ہوئے؟ اگر آپ نے اپنے دشمن نہیں بنائے نا, اس زندگی میں آنے کا وقت ضائع کیا آپ نے, کیونکہ منافق کے دشمن تھوڑی ہوتے ہیں. اور جس طرح چل کر تشریف لے گئے نا, اس کے پڑھنے کا, بیان کرنے کا, اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم فجر تک کا ہے تو میں بیان کروں. گھبرا گئے آپ سب لوگ. تو وہ میں چیپٹر بیان اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتا کہ سرکار کتنی مشکل سے تشریف لے کے گئے. لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں, سرکار نے اپنی زندگی ظاہری میں یہ فرما دیا کہ میں جہاں وصال کروں نا, میری قبر وہیں بنانا. تو سرکار اٹھ کر تشریف لے گئے اور اس حجرے میں آئے جہاں قیام فرماتے تھے, جو کہ 6x4 ہے. یو نو واٹ 6x4؟ 6x4. 6x4 میں ہم سو بھی نہیں سکتے. 6x4 ہے. سرکار وہاں تشریف لائیں اور وہاں تشریف لا کے آپ کا وصال وہاں ہوا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے ابراہیم سے سنا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ پچھلے پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نبی جہاں مرے اسے وہیں دفنا دو. تو سرکار نے یہی بات اپنی اولاد کو فرمائی. اسی لیے حسین کربلا گئے نا, اسی لیے علی نجف گئے نا, اسی لیے سرکار پیدا مکے میں ہوئے لیکن تشریف مدینہ لے گئے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو, علی وہاں نہیں مرنا چاہیں گے, وہاں شہید ہونا نہیں چاہیں گے. علی نے چاہا اس کے لیے ہجرت کریں, تو اللہ پاک نے اس کی شہادت بھی مسجد کوفہ میں لکھی کہ وہ پیدا ہو تو میرا گھر ہو, اور وہ میرے پاس آئے تو میرا گھر ہو. ولادت بھی اللہ کے گھر سے اور شہادت بھی اللہ کے گھر سے. اگر حدیث دیکھی جائے تو سرکار کی حدیث ہے کہ جو جہاں مرے اسے وہیں دفنا دو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کو کل کوئی الو نہ بنا سکے. ہمیشہ یاد رکھیں, کسی کے جگہ پہ مرنے سے اس کی زندگی کا قد طے نہ کیجیے گا, ورنہ جتنے نبی کو قتل کرنے والے, میرے علی کو قتل کرنے والے, میرے نبی کی اولاد کو قتل شہید کرنے والے نا, سب حرم میں پیدا ہوئے ہیں. کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے, مطلب خانہ کعبہ میں نہیں, مطاف یا حدود حرم میں یا مدینے میں پیدا ہوئے ہیں. ابن ملجم بھی خانہ کعبہ پہ ملتزم پر بیٹھ کر کنچے کھیلا کرتا تھا. وہ تو زبردست ہو گیا یار, میرے علی کا قاتل ہے وہ. ابو جہل خانہ کعبہ کا جو ڈور ہے جسے ملتزم کہتے ہیں, اس پر بیٹھ کر پلاننگ کیا کرتا تھا میں نے سرکار پر اوجڑی کہاں سے پھینکنی ہے, اور اس کے آگے بچے کھیلا کرتے تھے. یار وہ ابو جہل تو پھر تو سب کا مدر اور فادر ہو گیا. بیٹھنے سے محترم نہیں ہوتا بھائی. محترم جب ہوتا ہے کہ جس کی شہادت, جس کی سیادت, جس کی عمر بھر کی کمائی نبی, اللہ اور اس کی رسول کی رضا میں کٹی ہو, جس کا خیر اور شر بالکل کرسٹل کلیئر اور صاف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اللہ کے جلال اور جمال کا ظہور ہے. 12 ربیع النور سے 17 ربیع النور ہم جشن کریٹ اس لیے کرتے ہیں, سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حسین سے بڑھ کر غم نہ ہو, اور نبی کے جشن سے بڑھ کر کوئی جشن نہ ہو. کہ نبی کا جشن ظہور ہماری خوشی ہے, اور نبی کے نواسے کا غم ہمارا غم ہے, اور یہی ہماری غم حیات ہے کہ لوگ آپ کو جشن کرنے والوں میں, خوشی کی برتھ ڈے کے نعرہ لگانے والوں میں شمار چاہے نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو نبی کی اولاد کا غم کرنے والوں میں ضرور شمار کریں. محمد وعلی آل محمد بحضور نور انور علی شان جد زوجہ آل اولاد صاحب فدیان عاشقان یا عبداللہ شاہ غازی الہی بطفیل پنجتن. آج کا جشن ظہور صادقین یعنی جشن ظہور امام جعفر صادق علیہ السلام اور جشن ظہور نانہ حسنین کریمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم, الہی بارگاہ امام زادہ سے
بارگاہ امام زمانہ سے بارگاہ پنجتن میں الہی پیش کرتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ آہ جناب میں تجھے اسی شب معراج کا واسطہ ہے الہی، اسی عزت پہ جو تو نے اس دن اپنے نبی کے لیے عرش سے زمیں پر بچھائی تھی۔ مالک اس آج کے پرسے اور جشن کو الہی شہادت امام حسن عسکری کے ساتھ، شہادت بی بی شہر بانو کے ساتھ، شہادت ام رباب کے ساتھ، اور یکم ربیع الاول جو تیرے نبی کی بیٹی کے گھر پر حملہ ہوا، مالک اس پرسے کے ساتھ آج نبی کے جشن کے ظہور کو پیش کرتے ہیں، ان کی عزت اور توقیر اور الہی ان کے حزن کے مطابق ان کے حضور پیش فرما دے مالک، اور ان کی اس صدقہ جوتیاں جا پناہ کے صدقے الہی مالک کون و مقام میں جہاں کہیں ان کے عشاق ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے حسین اور ان کی اولاد کا غم کرنے والے ہیں، ان کی روزی پر، ان کی روزگار پر، ان کی زندگیوں پر، ان کی بیماریوں پر، ان کے شب و روز پر، ان کے سورج پر، اس سورج کے طلوع ہونے پر، اس سورج کے غروب ہونے پر، ان کی مصیبتوں پر، ان کی زندگیوں پر، اور الہی ان کے کل تیرے حضور لائے جانے پر اس زندگی کو ان پر آسان فرما دے۔ پاکستان کے ہر ہسپتال میں، دنیا کے ہر ہسپتال میں جہاں مسلمان مقیم ہیں، زیر علاج ہیں، لا علاج امراض سے لڑ رہے ہیں، مالک ان کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جس رزق روزی کی تنگی سے گزر رہی ہیں، مالک ان کے رزق کو کشا فرما دے۔ الہی اس پاکستان کو خاص طور سے شر پسند علماء کرام اور شر پسند سیاستدانوں سے محفوظ فرما لے۔ اے مالک اس پاکستان کو سیاست دانوں سے ہی بچا لے الہی، اس شر پسند اس ملک کے تمام علماء کرام کو، شر پسند حکماں کو الہی پاکستان سے ملک بدر فرما دے۔ وہ جہاں کے لیے ڈالر، یورو اور نوٹ کماتے ہیں الہی انہیں وہیں پھینک دے مالک، انہیں اس ملک سے بدر فرما دے۔ اس ملک کے غریبوں کے اوپر ظہور آخری امام مہدی امام زمانہ فرما دے۔ اے مالک معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو الہی، ہمارے گناہوں کا حساب یہ کووڈ ہے، یہ نیپا وائرس ہے، اے مالک ہم سے اپنا حساب نہ لے، ہم تیرے کسی سوال کے جواب کے لائق نہیں ہیں، اے مالک تجھے کسی بات کا حساب نہیں دے سکتے، ہماری کوئی زندگی کی شے اور عمل تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے الہی، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق فرما دے۔ اے مالک کشمیر کو، روہنگا کو، میانمار کو، فلسطین کو، اس وقت اسرائیل نے، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں 2 دن ہوئے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا ہے، اے مالک اس بیت المسجد مسجد اقصی کو الہی، اس کعبہ اول کو پھر سے آزاد فرما دے، اے مالک پھر سے مسلمانوں کے ذریعے اس کو آباد فرما دے، اور الہی پھر ایک بار خانہ کعبہ کو ان بے غیرت حکمرانوں سے الہی، ان دنیا پرست مسلمانوں کے چنگل سے آزاد کر کے الہی بی بی سیدہ کا روضہ پھر سے تعمیر فرما دے، پھر سے ہم بغیر ویزا کے خانہ کعبہ اور الہی مسجد نبوی جا سکیں۔ اے مالک جو سچے دل سے آج تیرے امام زادہ کے در پر جمع ہو الہی، اس کے ماں باپ اور ماں باپ کی بھی بہتری کے ساتھ مغفرت فرما دے، اور جو سچے دل سے میرے ساتھ اس ربائی میں شرکت کرے الہی، اس کو موت سے پہلے کربلا، اور کربلا سے علی، اور علی سے نبی، اور نبی سے اپنے بیت اللہ کے کعبے کی زیارت کے بغیر کفن نہ پہنچانا۔ کہ شاست حسین دیست حسین، کہ سرداد نہ داد دست حقا کے بنائے، اے مظہر بلغ العلا مولا علی، کشفت جابی جمالہ حسنین جانے سیدہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ بحق غازی، بحق امام زادہ ہند و پاک، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ داری، سندھ کا وزیر، سندھ کا پالنہار، سندھ کا راجہ، وادی سخی مہران، قیامت کے دن ہمارا ہادی، اللہ کی جانب ہماری طرف سے بھیجا جانے والا، ہماری طرف سے طرفداری اللہ کے حضور کرنے والا، ہمارے گناہوں کا سفیر، دافع زلزال بإذن اللہ، دافع سونامی بحق غازی، اور آج دھرتی مہران پر سبب ذکر سیدہ یا غازی،
بحق غازی حیدر کا لال جھولے لال حق معین یا خواجہ معین، بحق بی بی پاک دامن لاہور کی نگری، بحق شاچن چراغ راول پنڈی نگری، بحق بری امام سرکار اسلام آباد کی نگری، گل حیدر حسن شاہ صحابی حیدرآباد، خواجہ معین ہندوستان، ساہیوال میں حق فرید، الہی آل رسول کے صدقے، فاطمہ صغریٰ شریفہ قم شریف کی نگری سے، رضا آل رسول اہل بیت کے در سے، الہی آل رسول کی جوتیوں کے صدقے، قاسم علی اکبر زید حضرت حسن مسنا، حضرت شہزادہ علی اکبر علی اصغر قاسم حضور زین العابدین، حضرت سکینہ بنت امام حسین خولہ صفیہ زینب رقیہ حبیبہ بنت امام حسین، ام رباب ام لیلہ، اور حضرت شہربانو، حضرت ام فروہ، حضرت اون بن جعفر، محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر، الہی حلق اصغر کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، آج کا جشن ظہور صادقین اپنی بارگاہ میں اگر قبول افتد ہو جائے، بحق غازی یا غازی۔ آپ سب کے آمین ثم آمین آنے کا بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کے آنے کا، قیام کرنے کا، اور مجھے صبر اور تحمل سے سننے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی، سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ فرنٹ کے پائے ہوتے ہیں، اسے دونوں پائے کو 4 انچ دونوں طرف سے اٹھانا ہے آپ نے، نہ 5 انچ نہ 3 انچ، پورے 4 انچ، یعنی 4 انچ وہاں سے بھی اور 4 انچ یہاں سے بھی۔ تو جو آپ ایسا یو ٹی میں یا طبہ میں ڈائلسس کرانے جاتے ہیں، ان کا رات بھر ڈائلسس ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 3 مہینے بعد انشاءاللہ آپ کا کریٹینائن 3 پر آئے گا انشاءاللہ، اور جب 3 پر آئے گا نا تو ہم آپ کو ڈائلسس جانے دے دیں گے، آپ کی نلکی یہی نکال دیں گے ہم میرے غازی کے ساتھ انشاءاللہ، بہت ساری دعا کے ساتھ۔ نام کیا آپ کا؟ آپ میرے ساتھ آ جائیں، بولے جلدی بولے۔ میرے پاؤں سیدھے نہیں ہوتے، ہڈیاں کمزور ہے اور پٹھے کمزور ہے، ایکچولی ڈائلسس کی وجہ ہے، گھبرائیں نہیں، اللہ بہتر کرے گا، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ بہت۔ اور آپ نے اشاروں سے نماز پڑھنی ہے، ابا جی اس کو اشاروں سے نماز پڑھائیں۔ میرے مولا علی کی حدیث ہے، سمندر میں ڈوب رہے ہونا، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، یعنی ڈوبتے وقت بھی جو معاف نہیں ہے۔ ملاؤں نے نماز مشکل بنائی ہے، نبی نے اس کی آل نے آسان کی ہے، بڑی قیمت ادا کی ہے حسین نے اس کی، قضا نہ کیجیے۔ ہاں بیٹھ کر پڑھیے، لیٹ کر پڑھیے۔ ہوگا ان کی ریڈ ہو گئی تھی آنکھ بالکل یہاں سے، تو وہ بلیڈ ہو کر اس طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گڈ، اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی بچت ہو گئی، غازی کی جوتیوں میں سب بچت ہو گئی ہے۔ اس کا جو ویری نیکسٹ اسٹیج ہے، جس طرح کی امپیکٹ کی انجری ہوئی ہے آپ کو، اس میں ہوتا کیا ہے، اس طرح بیٹھے نہیں ہوتے، بالکل نہیں بیٹھ پا رہا، اس میں بیٹھتے ہوں گے، جس میں سیدھا کوما ہوتا ہے، اور کوما سے ریساسیٹیٹ نہیں ہوتا، بندہ وہیں سے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی انجری میں جو میں امپیکٹ دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت شدید تھا۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ سرکار کی جوتیوں کے صدقے ہم آپ کا کینسر پیشنٹ والا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ یہ کینسر نہیں ہے، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو پوٹینسی کینسر میں استعمال ہوتی ہے وہی اس لیول پر استعمال ہوگی۔ اگر میں نے آپ کو عام مریضوں کی طرح ڈائبٹیز والی یا عام پوٹینسی والی لی تو میں اگین 10 سال اور لگا دوں گا۔ ہمیں آپ کو واپس ریساسیٹیٹ کرنا ہے سرکار کی جوتیوں کے صدقے، تو میں آپ کو کینسر پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ یہ کینسر نہیں ہے، لیکن ٹریٹمنٹ آپ کا کینسر لیول کا ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔